السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے آدم خور بدرو ہیں، اور اس کے مصنف کا نام ہے جی رشبانی۔ میں ایک عرصے سے ٹانگانیکا میں ڈپٹی گیم وارڈن کے عہدے پر تعینات تھا۔ شروع میں میرا دائرہ کار لیمنگو کے اضلاع تک محدود تھا، لیکن سن 1945 کے اواخر میں میرا تبادلہ جنوبی صوبے کے ضلع نیومبی میں کر دیا گیا۔ یہاں مجھے زیادہ توجہ سرحدی علاقے پر دینا تھی۔ روڈیشیا اور ٹانگانیکا کی مشترکہ سرحد پر 150 میل لمبی خاردار تاروں کی باڑ لگا دی گئی تھی۔ یہاں 3 یورپی گیم آبزرور مسلح افریقی اسکاؤٹوں کے ہمراہ ہر وقت گشت کرتے رہتے تھے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ باڑ کے دونوں جانب 5 میل تک ہر قسم کے جنگلی جانوروں کا صفایا کر دیں۔ علاوہ ازیں پالتو مویشیوں کو بھی گزرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ان دنوں ٹانگانیکا میں حیوانات کی ایک متعدی بیماری عام تھی۔ اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی سن 1896 میں اس مہلک مرض نے جنوبی افریقہ کی زندگی مفلوج کر دی تھی۔ یہاں کھیتی باڑی اور بار برداری زیادہ تر بیلوں کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن اس موذی بیماری نے تمام بیلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا ملکی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اب کے حفظ ما تقدم کے طور پر مذکورہ بالا انتہائی فیصلہ کیا گیا۔ نیومبی کے نئے گیم آفس میں ایک طرف یہ اہم کام میرے سپرد کیا گیا تھا، دوسری طرف اس سے بھی بڑھ کر مصیبت آن پڑی۔ مجھے چارج سنبھالے ابھی 4تھا دن ہی ہوا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک تار موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا: میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام تر توجہ آدم خوروں پر صرف کر کے ضلع کی قابل رحم حالت کو سدھاریں۔ میں ڈپٹی کمشنر کو ذاتی طور پر جانتا تھا، کیونکہ مشرقی صوبے میں اس کے ساتھ میں کام کر چکا تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج اور درد دل رکھنے والا آدمی تھا۔ دوسروں کو اسی وقت کام کرنے کو کہتا جب دیکھتا کہ معاملہ اس کے قابو سے باہر ہے۔ اس لحاظ سے تار کی اہمیت واضح تھی۔ میں فوراً ضلعی ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر مجھے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ ضلع کی ساری آبادی ہمت ہار بیٹھی ہے اور آدم خوروں کی آئے دن کی وارداتوں سے صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ اس نے میرے سامنے ایک چارٹ پھیلا دیا جس پر ایک گوشوارہ درج تھا: سن 1941 96 آدمی، سن 1942 67 آدمی، سن 1943 51 آدمی، سن 1944 31 آدمی، سن 1945 21 آدمی، سن 1946 19 آدمی، کل تعداد 249 آدمی۔ یہ اعداد و شمار حقائق کی تلخی کا احساس دلانے کے لیے کافی تھے۔ یہ صرف 50 میل لمبے اور 30 میل چوڑے علاقے میں بسنے والے ایک قبیلے کے مرنے والوں کی تعداد تھی، لیکن آدم خوروں نے ایک وسیع علاقے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ صرف 2 اور قبیلوں کو شامل کر کے حساب کیا جائے تو آدم خوروں کا نشانہ بننے والے 1000 تک پہنچ جاتے تھے۔ اگرچہ میں پہلے بھی آدم خوروں کے بارے میں وقتاً فوقتاً سنتا رہتا تھا، لیکن اب تفصیلی طور پر اس روح فرسا صورتحال سے باخبر ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ معاملہ واقعی نازک ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کو پورا یقین دلایا کہ آئندہ اپنے آپ کو آدم خوروں کا قلعہ کما کرنے کے لیے وقف کیے دیتا ہوں۔ میرے راستے میں سب سے بڑی مشکل یہ حائل تھی کہ افریقی لوگ جادو، سحر اور توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ آدم خور شیروں کے متعلق بھی ان کا نقطہ نظر انہی توہمات پر مبنی تھا، چنانچہ وہ اس موضوع پر کسی نامعلوم خوف کے مارے بات چیت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ بہرحال مجھے اپنا مشن پایا تکمیل کو پہنچانا تھا۔ میں نے مستند اور مصدقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تمام علاقے کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ضلع نیومبی کے بڑے حصے میں وابینا قبیلہ آباد تھا، باقی حصے میں متوانگو قبیلہ رہائش پذیر تھا۔ پہلے قبیلے کا سربراہ جفیکی اور دوسرے کا برنارڈی تھا۔ آدم خوروں نے یہیں زیادہ تباہی مچا رکھی تھی۔
یہ علاقہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے جس کی بلندی 4000 فٹ سے 6000 فٹ تک ہے۔ یہاں قداور گھاس، خاردار جھاڑ جھنکار، خودرو پودے اور طویل القامت درختوں کے گھنے جھنڈ عام پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے علاقے میں آدم خوروں کی تلاش جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دورے میں قبائلی سرداروں، عام مقامی باشندوں اور چند ایک یورپی افراد سے ملاقات کی۔ مجھے ایک مشنری ادارے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اسے ایک سویڈش پادری مارٹن نارڈفیلٹ چلا رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ اس نے اپنے 7 سالہ بچے کو آدم خوروں کے خوف سے برآمدے سے باہر جانے کی کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ میرے دورے سے ایک دن پہلے ایک شام کو وہ گھر واپس جا رہے تھے کہ چرچ سے صرف 40 گز دور ایک شیر ان پر جھپٹا اور بچے کو دبوچ کر جنگل میں بھاگ گیا۔ یہ دلگداز واقعہ سناتے وقت پادری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ہچکی بن گئی۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، رشبائی، یہ کارستانی شیاطین کی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اس کے خیال سے اتفاق نہ تھا۔ پادری بھی افریقیوں کی طرح تہمات کا شکار تھا۔ میں اس سے پہلے ساؤ کے آدم خوروں کے بارے میں سن چکا تھا جن کی تباہی کے دردناک قصے زبان زدے عام تھے، لیکن نیومبی کے آدم خور جن سے میرا واسطہ پڑنے والا تھا ان سے کہیں بڑھ کر خون آشام درندیز ثابت ہوئے۔ میرا گزر ایک جنگی کیمپ سے بھی ہوا۔ یہاں اٹلی کے فوجی نظر بند تھے۔ کیمپ کا کمانڈر مسٹر ویکس ایک ماہر شکاری اور ممتاز نشانہ باز تھا۔ اس نے اپنے طور پر آدم خوروں کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں وہاں 1-2 مچانیں باندھ رکھی تھیں۔ وہ ہفتے میں 2-3 راتیں ان مچانوں پر بسر کرتا، لیکن اسے کبھی شیر یا کسی اور درندے کی شکل تک دکھائی نہ دی۔ ایک مرتبہ مسٹر ویکس کسی مصروفیت کی بنا پر خود اس مہم پر نہ جا سکا۔ اس کے بجائے اطالوی فوجیوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیر مچان کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن فوجیوں نے اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ شیر مچان کے نیچے دھاڑتے، غراتے اور گرجتے رہے۔ اس سے فوجی حواس باختہ ہو گئے۔ ایک کے ہاتھ سے ٹارچ اور رائفل نیچے گر پڑی۔ شیروں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ مچان سے اچھل اچھل کر درخت کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ اگر وہ مچان ہی پر بیٹھے رہتے تو انہیں کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس اچھل کود میں ایک فوجی نیچے گر پڑا اور شیروں کا ترنے والا بن گیا۔ باقی فوجی ساری رات درخت کی شاخوں سے چمٹے رہے اور دن چڑھے تک نیچے اترنے کی ہمت نہ کر سکے، یہاں تک کہ مسٹر ویکس خود ان کی بدقسمتی کا نظارہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ میرے دورے کے کوئی مفید نتائج برآمد نہ ہوئے۔ لوگ بری طرح بددلی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان پر ایک انجانہ سا خوف مسلط تھا۔ یہ سب کچھ شیروں کی مار دھاڑ کے بجائے ان کے متعلق تہمات اور جادو ٹونے کا نتیجہ تھا۔ کم از کم میرا تاثر یہی تھا۔ صرف جفیکی ایک ایسا شخص تھا جو اس بارے میں زبان کھول سکا، ورنہ باقی سب لوگ تو یوں گنگ بنے بیٹھے تھے جیسے ادھر وہ شیروں کا نام لیں گے، ادھر کوئی بدروح ان کو نگل جائے گی۔ جفیکی بھی صرف اتنا بتا سکا کہ سن 1932 میں پہل شیروں نے آدم خوری شروع کی۔ سن 1940 تک ان کی وارداتوں کا سلسلہ خاصا محدود رہا۔ اس کے بعد آدم خوروں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور بیشتر انسانی جانیں ان کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ جب میں نے اس اضافے کی وجہ پوچھی تو اس کے لب پر مہر سکوت لگ گئی۔ میں نے زیادہ اصرار کیا تو صرف اتنا کہا، ہماری شامت اعمال کا نتیجہ۔ ان حالات میں مجھے اپنی مہم ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ معلومات بہم پہنچانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں اور وہ دبی دبی زبان میں کہنے لگے کہ مجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ اکثر مقامی باشندوں نے مجھ سے التجا کی کہ میں یہ مہم ترک کر دوں، ورنہ کوئی اس سے بھی بڑھ کر دردناک بلا انہیں گھیر لے گی۔ ان کا کہنا تھا یہ آدم خور حقیقی شیر نہیں بلکہ سمبامتو یعنی شیر کی مانند بلائیں ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ مردہ لوگوں کی بے چین روحیں ہیں جو شیروں کا روپ دھار کر انسانوں کا خون پینے کے لیے آ جاتی ہیں اور اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد دوبارہ عالم بالا میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔
اس توہماتی فضا میں بعض لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جادو ٹونے میں مہارت ظاہر کر کے ان بلاؤں کو بھگا دینے کا دعویٰ کرتے اور اکثر سادہ لو باشندے ان کے دام میں آ کر انہیں بھاری نذرانے دے بیٹھتے۔ پورے افریقہ میں اس قسم کے ساحروں یا سیانوں کی دکان خوب چمکی ہوئی تھی۔ اسی طرح کا ایک جادوگر متا مولا دیکھنے میں آیا۔ وہ دراصل ایک گاؤں آیائی کا سردار تھا، لیکن مختلف بدعنوانیوں کی بنا پر اسے معزول کر دیا گیا۔ اس نے اس منصب کو دوبارہ حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی۔ جب اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو جادوگری میں اپنی مہارت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایک پراسرار قوت کا مالک ہے اور تمام درندے اس کے تابع ہیں۔ یہ درندے جو حرکت بھی کرتے ہیں اس کے حکم پر کرتے ہیں۔ اپنے اس ڈھونگ کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے 2 مددگار ملازم رکھے ہوئے تھے جو جنگل سے کسی شیر کو پھندے لگا کر پکڑ لاتے۔ متا مولا شیر کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حکم دیتا، جاؤ فلاں مقام پر آدم خوری شروع کر دو۔ پھر شیر کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ اب متا مولا کے دونوں مددگار اس علاقے میں پہنچتے جہاں انہوں نے شیر کو آدم خوری کا حکم دیا تھا۔ چند آدمیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں اس طرح ٹھکانے لگا دیتے کہ ان کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ ان حربوں کو کام میں لا کر اس نے ارد گرد کی تمام آبادی کو اپنی طاقت سے متاثر کر لیا تھا، حتیٰ کہ سارے لوگ اس کے بندہ بے دام ہو کر رہ گئے تھے۔ اب متا مولا نے مطالبہ کیا کہ اگر اسے آیائی کی سرداری دوبارہ مل جائے تو وہ آدم خوروں کو ختم کروا دے گا۔ دراصل متا مولا کو معلوم تھا کہ میں دن رات آدم خوروں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور اب تک 8 شیروں کو مار چکا ہوں، لہٰذا اس نے دیکھا کہ شیر تو ختم ہوا ہی چاہتے، اپنی سیاست چمکانے کا اچھا موقع ہے۔ مقامی آبادی نے، جو اس کے جال میں پہلے ہی آ چکی تھی، اس مطالبے میں اس کا ساتھ دیا۔ چنانچہ ضلعی انتظامیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ اس دوران میں تمام آدم خوروں کا قلعہ کما ہو چکا تھا۔ اس کا سہرا اس عیار شخص نے اپنے سر باندھ لیا۔ مقامی لوگ جو پہلے ہی توہمات کا شکار تھے اب جادو ٹونے پر اور زیادہ یقین کرنے لگے۔ اسی قسم کا ایک اور جادوگر موامبو نیکی بھی تھا۔ مقامی باشندے اس کی ہر ممکن عزت افزائی کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ تمام درندوں کی نقل و حرکت اور دیگر اعمال اس کے کنٹرول میں ہیں۔ ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے بے جا اثر و رسوخ کی بنا پر میں نے حکام بالا کو مناسب کارروائی کرنے کے لیے کہا۔ میری شکایت پر موامبو نیکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ غلط تاثر دے کر نذر و نیاز اور تحائف وصول کرنے کے جرم میں اسے 2 سال کی قید مشقت کی سزا سنا دی گئی، لیکن بعد میں اس نے اپیل کی اور رہا ہو گیا۔ اپیل میں لکھا کہ خود سرکاری گواہوں کے بیان کے مطابق میں نے جنگلی درندوں پر کلی اختیار رکھنے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ گواہ مجھے ان اختیارات کا مالک سمجھ کر نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ اس کی دلیل وزنی تھی، چنانچہ وہ دوبارہ معاشرے میں ایک بدنما سور بننے کے لیے آزاد ہو گیا۔ القصہ نیومبی کے مفصل دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں حالات کی صحیح تصویر دیکھ کر شیروں کو ختم کرنے کی تدبیر کروں۔ میں راتوں کو اکثر اس امید پر سفر کرتا کہ کوئی نہ کوئی شیر ٹرک کی روشنی میں نظر آ جائے گا۔ دن کے وقت شکاری مہموں پر جاتا، لیکن سارے حربے بے سود ثابت ہوئے۔ اگر آپ کو آدم خوروں کی عیاری کا ذرا بھی علم ہو تو میری ابتدائی ناکامیوں پر اچنبھا نہیں ہوگا۔ میں نے واپس دفتر پہنچ کر دور و نزدیک کے تمام اسکاؤٹوں کو طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ گیم وارڈن کو لکھا کہ وہ جلد از جلد مجھ سے بہت سے شکاری پھندے بھیج دے۔ دن بتدریج گزرتے جا رہے تھے۔ آدم خوروں کی سرگرمیوں میں بھی برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر جنگل میں مناسب مقامات پر پھندے لگا دیے۔ ان میں خاص قسم کی بندوقیں اس طرح نصب کر دی گئیں کہ جو ہی شیر ان کی زد میں آئے یہ خود بخود فائر کریں۔ بعض پھندوں میں شیروں کو متوجہ کرنے کے لیے گائے یا بکری بھی باندھ دی گئی۔ میں باری باری ان پھندوں کے قریب مچان باندھ کر بیٹھ جاتا۔ 3 تھکا دینے والے ہفتے گزر گئے، لیکن مجھے چنداں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اس ناکامی سے گویا لوگوں کے شبہات اور قوی ہو گئے۔ وہ کہتے میں یوں ہی وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ آدم خور شیروں کی عیارانہ چالیں میرے تمام منصوبوں کو مسلسل ناکام بناتی رہیں۔
شیر عموماً شام کے وقت یا رات کو شکار کرتا ہے، وہ دن کے وقت سیر سپاٹے یا شکار کے لیے کبھی نہیں نکلتا، خصوصاً جب دھوپ نہایت تیز ہو۔ ایسے عالم میں وہ کسی سایہ دار پناہ گاہ میں سوئے رہتا ہے، لیکن ان آدم خوروں کے تو طور ہی نرالے تھے۔ وہ عموماً شام کے وقت شکار کرتے اور پھر ساری رات مزے لے لے کر کھاتے۔ صبح سے تھوڑی دیر پہلے وہ اس جگہ سے چلے جاتے اور سارا دن سفر میں رہتے۔ یہاں زمین سخت ہونے کی وجہ سے ان کا کھوج لگانا بھی ممکن نہ تھا۔ ان باتوں کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں سے کسی شیر کے حملے کی خبر آئے وہاں فوراً پہنچ جاؤں، لیکن ذرائع مواصلات نہ ہونے اور راستوں کے پیچ و خم کی وجہ سے میں اکثر وقت پر پہنچنے میں ناکام رہتا۔ بعض اوقات بیک وقت مختلف مقامات سے شیروں کے حملے کی خبر ملتی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں متعدد شیر انسانی جانوں کے در پہ ہیں۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے سے مجھے اپنا کام اور بھی مشکل دکھائی دیا۔ صورتحال خاصی پریشان کن تھی، لیکن میں دل برداشتہ نہ ہوا۔ فنگا مالی اور الفانی 2 اسکاؤٹوں کو ہمراہ لے کر ایک بار پھر جنگل میں نکل کھڑا ہوا۔ ان دنوں شیروں نے ممبیگو نامی گاؤں کے نواح میں اودم مچا رکھی تھی۔ میں فوراً وہاں پہنچا، لوگوں سے معلومات اکٹھی کی اور شیروں کی تلاش میں لگ گیا۔ ایک دن 10 بجے صبح مجھے شیر کے تازہ تازہ پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بالآخر میں نے اپنی کامیابی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ میں ان نشانوں کی رہنمائی میں شیر کا تعاقب کرتا چلا گیا۔ دونوں اسکاؤٹ میرے ہمراہ تھے۔ دریائے میرالی کے کنارے پہنچ کر یہ نشان غائب ہو گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شیر ضرور دریا پار کر گیا ہے۔ اس موقع پر وقت ضائع کرنا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کے مترادف تھا، لیکن دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ گھاٹ بہت دور تھا اور ہم ایک بڑا چکر کاٹ کر وہاں پہنچ سکتے تھے۔ خدشہ تھا کہ اس دوران میں شیر زیادہ دور نہ نکل جائے۔ مجبوراً گھاٹ پر پہنچے، مگر جب ملاح کو پتہ چلا کہ دریا پار ایک آدم خور موجود ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کشتی کھینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھ دی اور اسے کشتی کھینے پر مجبور کیا۔ دریا کے پار خاصی دور تک دلدلی علاقہ تھا۔ یہاں سانپوں کی کثرت تھی، لیکن ہم بچتے بچاتے آگے بڑھتے رہے۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ میری نظر ایک بڑے سایہ دار درخت پر پڑی۔ اس کے نیچے ایک نہیں 4 شیر لیٹے ہوئے تھے۔ میری شکاری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ بیک وقت مجھے 4 شیروں کا سامنا تھا۔ میں نے اشارے سے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ہمارے پاس 9.3 ملی میٹر کی 2 نالی بندوقیں تھیں۔ میں نے انہیں آہستہ سے کہا کہ وہ ایک ایک شیر کا نشانہ باندھ کر یکے بعد دیگرے فائر کر دیں۔ میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح بیک وقت 3 شیر مارے جائیں گے۔ ہم نے بڑی احتیاط سے کام لے کر نالیوں کا رخ شیروں کی طرف کر دیا۔ شیر ابھی تک غافل تھے۔ ہم نے ایک ساتھ تینوں بندوقیں چلا دی۔ بس دھماکے ہوئے اور 3 شیر آن کی آن میں ہمارے سامنے تڑپ رہے تھے۔ چوتھا شیر اس غیر متوقع صورتحال سے گھبرا گیا اور کارتوسوں سے اٹھنے والے دھوئیں کے پردے میں غائب ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آیا یہ شیر واقعی آدم خور تھے یا نہیں؟ میں نے ان کا بغور معائنہ کیا۔ ایک شیر کا اگلا پنجہ بالکل ناکارہ دکھائی دیا۔ باقی دونوں شیروں میں بھی کوئی نہ کوئی جسمانی خرابی پائی گئی۔ اکثر شیر آدم خوری اس وقت شروع کرتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کسی جسمانی کمزوری کی بنا پر عام جانوروں کا شکار نہیں کر پاتے۔ اس اعتبار سے میری رائے میں یہ شیر بھی آدم خور تھے۔ اس کی مزید تصدیق اس وقت ہو گئی جب ہم واپس گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں ملاح کی خون آلود لاش پڑی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے نوچا ہوا تھا اور دانتوں کے نشان نمایاں تھے۔ یہ کارستانی بچ نکلنے والے چوتھے شیر کے سوا اور کس کی ہو سکتی تھی؟ جلدی میں وہ ملاح کی لاش کو گھسیٹ کر نہ لے جا سکا۔ چونکہ ہم میں سے کوئی بھی کشتی کھینا نہیں جانتا تھا، لہٰذا ہم طویل فاصلہ طے کر کے اگلے گھاٹ پر پہنچے۔ اس وقت تک تھکن سے برا حال ہو چکا تھا۔ جسم کے ایک ایک جوڑ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
دریا پار کر کے ہم نے رات قریبی گاؤں میں بسر کی۔ ہمارے پہلے شکار کی خبر بڑی گرم جوشی سے سنی گئی۔ حکام بالا میری کارکردگی سے بہت خوش ہوئے، لیکن مقامی باشندوں میں سے جو کوئی اس خبر کو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ وہ اب بھی تہمات کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اب وہ وقت قریب تھا جب ان کے سارے وہم دور ہونے والے تھے۔ میرے دونوں ساتھی بیمار ہو گئے، ان کے جسم پھنک رہے تھے۔ میں نے انہیں غشی کی حالت میں اسی گاؤں میں چھوڑا اور خود دوا لانے کے لیے نیومبی گیم آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ صرف 5 جھگیوں پر مشتمل چھوٹی سی بستی نظر آئی۔ شروع میں لوگ اسی طرح 2-2 4-4 گھرانوں کی صورت میں رہتے۔ بعد ازاں آدم خوروں سے بچنے کے لیے وہ دیہات میں مل جل کر رہنے لگے، مگر اب بھی اکا دکا جھگیاں دکھائی دے رہی تھیں اور سخت شاسیمہ تھیں۔ 5 ہٹے کٹے آدمی برچھیاں اور خنجر تانے غضب آلود لیکن سہمی ہوئی نظروں سے جنگل کی طرف گھور رہے تھے۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ چپ رہے، پھر ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھا اور کہنے لگا، صاحب وہاں کھیت میں میرا باپ ہل چلا رہا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی زمین ہی جوتی تھی کہ اس طرف سے جدھر سے آپ آ رہے ہیں ایک وحشی شیر بھاگا آیا اور میرے باپ کو۔ لڑکا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں التجائیں تیر رہی تھیں، لیکن میں اب اس کے سوا کیا کر سکتا تھا کہ مرنے والے کی بچی کھچی ہڈیاں ڈھونڈ لاؤں یا شیر ہتھے چڑھ جائے تو اس کا بھیجا نکال دوں۔ میں نے غمزدہ لڑکے کو تسلی دی، وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں پیچھے گاؤں میں اپنے 2 ساتھیوں کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ آیا تھا۔ ان کی دوا دارو کرنا میرا فرض تھا، لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر عظیم کام میرے سامنے تھا۔ انسانی خون کا پیاسا شیر میرے لیے چیلنج بن کر کہیں آس پاس موجود تھا۔ نہ جانے وہ کتنے اور بچوں کو یتیم کر دے گا یا ماں باپ کی ہری بھری گود سے ان کا لخت جگر چھین لے گا۔ میں نے سوچا ہم شکاریوں کی جانیں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں، اگر میری یا میرے ساتھیوں کی قربانی سے سینکڑوں دوسرے لوگوں کی زندگی کا چمن لے لہاتا رہے تو یہ فی الواقع بہت کم قیمت ہوگی۔ میں نے ایک آدمی کو اپنے ہمراہ لیا اور باقی لوگوں کو کسی بھی ناگہانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم پہلے جائے حادثہ پر پہنچے اور گرد و پیش کا بغور معائنہ کیا۔ بیل ابھی تک جوئے سے بندھے ہوئے تھے، ہل ٹوٹ چکا تھا اور تازہ جوتی ہوئی زمین میں جا بجا خون رچا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کسان ساری عمر اس مٹی پر اپنا پسینہ بہاتا ہے اور آخرکار خون بھی نچھاور کر دیتا ہے۔ بہرحال شیر کا پیچھا کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ہم خون کے دھبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک جگہ سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس کے چاروں طرف جنگلی گھاس، سرکنڈے اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ خون کے دھبے اس ٹیلے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ کچھ اوپر جا کر ہم خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ میں ٹھٹک گیا، پھر جیسے میرا خون منجمد ہو کر رہ گیا، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اگرچہ میں نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن میری گھبراہٹ سے میرا ساتھی بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی حالت اور بھی قابل رحم دکھائی دے رہی تھی۔ اف خدایا! اس قدر بھیانک درندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ شعلے اگلتی ہوئی آنکھیں اور خونخوار دانت منظر کو اور بھی ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ موت ہم پر جھپٹنے کے لیے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا شیر ایک بار پیٹ بھر لے تو پھر جلد انسان پر حملہ نہیں کرتا، لیکن ہم نے اسے پیٹ بھرنے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ لاش کی بے نور آنکھیں کھوپڑی سے باہر نکلی ہوئی تھیں، عین دل کے اوپر سے گوشت غائب تھا، ٹانگیں جگہ جگہ سے چبائی جا چکی تھیں۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ دوسری طرف پیچھے کی طرف جو مڑ کر دیکھا تو میرا ساتھی سر پر پاؤں رکھے بھاگا جا رہا تھا۔ اب میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تنہا کھڑا تھا۔ وقت رک چکا تھا، ایک ایک پل قیامت بن گیا تھا۔ ہمارے درمیان صرف 10 گز کا فاصلہ تھا۔ جو بھی پہل کرتا میدان اسی کے ہاتھ میں رہتا، لیکن ہوا یہ کہ ہم دونوں بیک وقت حرکت میں آئے۔ ادھر میں نے فائر کیا، ادھر شیر نے جست لگائی۔ میرا فائر خطا گیا، کارتوس زمین پر جا لگا۔ گرد و غبار اور دھوئیں کا ایک بادل سا اٹھا۔ قریب تھا کہ شیر میری گردن دبوچ لے۔ اچانک 2 نالی بندوق کا دوسرا گھوڑا دب گیا اور کارتوس سیدھا شیر کے دل کو چیرتا ہوا گزر گیا۔
گرم خون کی ایک تیز دھار بے نکلی، میرے کپڑے اس سے تر بتر ہو گئے۔ شیر ایک ہولناک گرج کے ساتھ پیٹھ کے بل جا گرا اور خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے بندوق کو ایک بار پھر لوڈ کیا اور 2 مزید کارتوسوں سے شیر کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ شیر کے پنجوں سے میرے جسم پر جا بجا خراشیں آئی تھیں، ان سے خون رس رہا تھا۔ پھر اس جدوجہد سے میرا سانس بھی پھول چکا تھا، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ ناچار وہیں لیٹ گیا اور مدد کا انتظار کرنے لگا۔ خیال تھا جھگیوں کے مکین فائر کی آواز سنیں گے تو دوڑ کر پہنچ جائیں گے، لیکن مجھے خاصی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ بالآخر انسانی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں تو جان میں جان آئی۔ لوگ ڈرتے ڈرتے ٹیلے پر چڑھے۔ کسان کی مسخ شدہ لاش اور میری بری حالت دیکھ کر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ مجھے ایک چارپائی پر ڈال کر اپنی جھگیوں میں لے آئے۔ ایک آدمی کو میں نے نیومبی بھیجا تاکہ وہاں میری خبر کر دے۔ شام کے وقت چیف گیم وارڈ خود ایک ٹرک لے کر پہنچ گیا۔ مقامی باشندوں نے ہر چند اصرار کیا کہ ہم رات وہیں گزاریں، لیکن مرہم پٹی بھی ضروری تھی، چنانچہ ہم رات کے اندھیرے میں نیومبی روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مجھے چند ہفتے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اسی دوران میں بیمار اسکاؤٹوں کے مرنے کی روح فرسا خبر آئی۔ فرط غم سے مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ کاش ان کی جگہ مجھے موت آ گئی ہوتی۔ یہ وفادار اسکاؤٹ مجھے زندگی بھر نہ بھول سکے۔ میں بستر پر کیا پڑا، بس جکڑ کر رہ گیا۔ زخم مندمل ہونے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران میں آدم خوروں کی اکا دکا سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہی، لیکن اب 4 شیروں کے مرنے کے بعد متعدد افریقی گیم وارڈن کی جھجک دور ہو چکی تھی۔ انہوں نے بھی برابر کی سرگرمی دکھائی۔ میں خود صحتیاب ہو کر ان میں شامل ہو گیا۔ اس بار ہم ممبیگو نامی گاؤں کے آس پاس ایک آدم خور کو تلاش کر رہے تھے جو دن دہاڑے ایک 10 سالہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس بچی کا معصوم چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے گھنٹوں اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کیا تھا۔ مجھے اس کی موت کا ازحد قلق ہوا۔ اب مجھے ذاتی طور پر آدم خوروں سے شدید نفرت ہو گئی۔ اگرچہ میرا برطانیہ واپس جانے کا پاسپورٹ تیار ہو چکا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس وقت تک اس سرزمین سے قدم باہر نہ رکھوں گا جب تک یہاں کا چپا چپا آدم خوروں سے صاف نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے پروگرام کو نئی بنیادوں پر منظم کرنا شروع کیا تاکہ آدم خوروں پر آخری اور کاری وار کر سکوں۔ اب رائے عامہ بھی میرے ساتھ تھی۔ لوگ شیروں کے تذکرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ مجھے یک گونا خوشی تھی کہ تہمات کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں۔ عقل و شعور کے عمل دخل کے لیے مطلع صاف اور بدروحوں کا تصور انسانی ذہن سے محو ہو رہا ہے۔ اس موافق فضا میں میں نے ایک بار پھر آدم خوروں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کا ماخذ اردو ڈائجسٹ سن 1970۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔